مالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرعوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وحزي الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار اس حدیث قصہ کی تلاوت کو تو قبول فرما اس کی برکات کو ہم سب کے گھروں میں تو نازل فرما ہماری نوجوان نونہال نسل کو نیک ہدایت و نیک توفیق عطا فرما پروردگار تو ہمیں نیک ہدایت و نیک توفیق عطا فرما تعجیل فرما ظہور میں امام زمانہ کے قائم رکھ ایک فاتحہ سے اپنے اپنے مرحومین کی روح کو شاد فرمائیے اور خصوصاً شہداء کی روح کو شاد فرمائیے الفاتحہ درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے
کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اماں ہمارے رنج و مصائب ہیں دردناک، اماں ہمارے قلب و جگر ہو چکے ہیں چاک، اماں ہمارے نانا کی امت نے کی دغا، اماں ہمارے خون کو سمجھے ہیں سب رواں، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اماں ترس کے رہ گئے پانی کو ہم تمام، اماں ترس کے رہ گئے پانی کو ہم تمام، اماں دیا نہ ہم کو کسی نے بھی ایک جام، اماں دیا نہ ہم کو کسی نے بھی ایک جام، اماں ہمارے مرد تہ تیغ ہو گئے، اماں نہا کے خون میں بیچارے سو گئے، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اماں پڑے ہیں نہر پہ عباس روٹ کر، اماں پڑے ہیں نہر پہ عباس روٹ کر، اماں سکینہ سوتی ہے زندہ میں بے پدر، اماں سکینہ سوتی ہے زندہ میں بے پدر، اماں کہاں سے اکبر مہرو کو پاؤں میں، اماں کہاں سے اصغر ناداں کو پاؤں میں، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اماں وہ میرے آن و محمد میرے پسر، اماں وہ میرے آن و محمد میرے پسر، میدان کربلا میں پڑے ہیں کٹا کے سر، میدان کربلا میں پڑے ہیں کٹا کے سر، اماں لہو میں ڈوب کے قاسم بھی چل بسے، اماں لہو میں ڈوب کے قاسم بھی چل بسے، اماں حسن کو منہ نہ دکھانے کے ہم رہے، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اماں حبیب ابن مظاہر زہیر و خین، اماں حبیب ابن مظاہر زہیر و خین، کام آ گئے ہیں وہ بھی پے نصرت حسین،
کام آ گئے ہیں وہ بھی پہ نصرت حسین. اماں وہ ہر کے جس نے سر اپنا کٹا دیا, اماں وہ ہر کے جس نے سر اپنا کٹا دیا, نقش کف حسین میں ایمان کو پا لیا, نقش کف حسین میں ایمان کو پا لیا. کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو, کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو, زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو, زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. اماں حسین کرب و بلا ہی میں رہ گئے, اماں حسین کرب و بلا ہی میں رہ گئے, اماں حسین سارے مصائب کو سہ گئے, اماں حسین سارے مصائب کو سہ گئے, اماں حسین مر گئے بے یار و بے وطن, اماں حسین کو نہ میسر ہوا کفن, اماں حسین کو نہ میسر ہوا کفن. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو, کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو, زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو, زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. اماں ہماری چادر بھی چھن گئی تمام, اماں ہماری چادر بھی چھن گئی تمام, اماں ہمارے حال پہ ہنستے تھے اہل شام, اماں ہمارے حال پہ ہنستے تھے اہل شام. اماں وہ شام غربت شبیرہ, اماں وہ شام غربت شبیرہ, اماں وہ رات کالی وہ سنسان قتل گاہ, اماں وہ رات کالی وہ سنسان قتل گاہ. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو, کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو, زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو, زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. اماں یہ حال عابد بیمار ہو گیا, اماں یہ حال عابد بیمار ہو گیا, ظالم سپاہ نے لے لیا بستر غریب کا, ظالم سپاہ نے لے لیا بستر غریب کا. اماں قدم قدم پہ اسیری رلا گئی, اماں قدم قدم پہ اسیری رلا گئی, گردن میں توق پاؤں میں زنجیر آ گئی, گردن میں توق پاؤں میں زنجیر آ گئی. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو, کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو, زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو, زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. اماں وہ بیویوں کا تڑپنا وہ شور و شین, اماں وہ بیویوں کا تڑپنا وہ شور و شین, اماں رہے گی یاد وہ آہو بکا وہ بین, اماں رہے گی یاد وہ آہو بکا وہ بین. اماں رباب روتی ہے اصغر کو صبح و شام, اماں رباب روتی ہے اصغر کو صبح و شام, اکبر کو یاد کرتی ہے لیلا تشنہ کام,
اکبر کو یاد کرتی ہے لیلائے تشنہ کام، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، بازو کے نیل دیکھیے اماں خدا گواہ، بازو کے نیل دیکھیے اماں خدا گواہ، مقتل کی گرد بن گئی افشاں خدا گواہ، مقتل کی گرد بن گئی افشاں خدا گواہ، اماں یہ بے بسی یہ قیامت کی بے بسی، اماں یہ بے بسی یہ قیامت کی بے بسی، اماں ہمارے حال پہ روتی ہے بے کسی، اماں ہمارے حال پہ روتی ہے بے کسی، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اماں بتائیے تو میں اب جی کے کیا کروں، اماں بتائیے تو میں اب جی کے کیا کروں، کس طرح اب حسین کی فرقت کا غم سہوں، کس طرح اب حسین کی فرقت کا غم سہوں، آئی ندا فغاں کے سر حشر ہم بھی اب، آئی ندا فغاں کے سر حشر ہم بھی اب، کرتال کرتا لہو بھرا ہوا رکھ دیں گے پیش رب، کرتا لہو بھرا ہوا رکھ دیں گے پیش رب، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، بیٹی تمہارا بھائی شہ مشرقین ہے، بیٹی تمہارا بھائی شہ مشرقین ہے، بیٹی تمہارے صبر میں فتح حسین ہے، بیٹی تمہاری صبر میں فتح حسین ہے، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر، بسم اللہ۔ آپ لوگوں سے سورہ فاتحہ کے التماس ہے مومنین، سید مبارک حسین شاہ جعفری، سید محمد حسن شاہ جعفری، سید محمد فرخ اقبال، ابن محمد محبوب عالم شاہ اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ الذی نورا قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایۃ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلاة الله على محمد. وعجل الفرج. ایام عزا جو ہیں وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور سفر کی یہ آخری تاریخیں ہیں. 2013 میں بے انتہا شہادتیں ہوئی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار 2014 ہمارے لیے بہتر سال رہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہمیں امام کا ظہور دیکھنا نصیب ہو. چند جملے صرف یہ ابتدائی طور پہ پیش کروں گا کہ عزاداری جتنے بھی لوگ جن کے نوجوان اور بچے عزاداری سے وابستہ رہے ان لوگوں کا دین ہمیشہ محفوظ رہا اور جو خاندان عزاداری سے دور ہو گئے وہ پھر دین سے بھی دور ہو گئے. نتیجہ عزاداری سے دین یعنی دور ہونا نتیجتاً ان کو دین سے دور کر دیتا ہے اور وہ لوگ جو بہت زیادہ دیندار نہیں بھی تھے لیکن اگر عزاداری سے وابستہ رہے تو خود بخود دیندار بھی ہوتے چلے گئے. تو ان ممالک کے اندر جو بہترین ہمارے لیے سرمایہ ہے وہ عزاداری ہے. اس سے وابستہ رہیں. اسی کے ذریعے سے ہماری نسلیں بھی مذہبی بھی رہیں گی. اور جو لوگ عزاداری سے دور ہوتے چلے گئے ہیں یورپ امریکہ کے اندر میں نے دیکھا ہے خصوصاً یورپ کے اندر تو وہ پھر آہستہ آہستہ ان کی نسلیں دین سے بھی دور ہو گئی ہیں اور پھر آخر میں بعض اوقات بالکل ختم ہو گیا سب کچھ. تو اس لیے عزاداری جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے وسیلہ ہے دین پہ وابستہ رہنے کا دین باقی رکھنے کا دین کو بچانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر ایک ایسا آلہ ہے ایک ایسا ٹول ہے ایک ایسا وسیلہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا کہ ایک مرتبہ اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائے اہل بیت کو سمجھنے کا یہ راستہ تو وہ تمام کے تمام معرفت کے درجات کو خود بخود کیا کرتا چلا جاتا ہے اور جو عزاداری سے دور ہو جاتا ہے وہ پھر ہر چیز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. حضرات آج اگر دنیا کے اندر دیکھنا چاہیں گے تو یہ خود ایک بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کر رہے ہیں کہ جس کی برپا کرنے میں لوگوں نے اپنے لیے فخر محسوس کیا. جناب حبیب بن مظاہر نے کہا کہ اگر میری کوئی حسرت کوئی حسرت رہ گئی آپ شہداء کربلا میں ہیں حسین ابن علی کے پاس ہیں یعنی ایک حسرت ہے کہ کاش مجھے مجلس میں آنا نصیب ہوتا میں حسین کے عزاداروں میں شمار ہوتا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے اور جس طرح سے بھی ہے اس کو بہرحال باقی رکھیں. اسی کے ذریعے سارے ممبر حسینی ایک ایسا ممبر ہے کہ جہاں پہ 2 سال کے بچے سے لے کے طویل عمر یعنی کہہ لیجیے بہت ہی ایک کبیر السن بھی اگر آئے تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاتا ہے. یہ ممبر حسینی کا صدقہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اسے سب کو حاصل ہوتا رہتا ہے. تو حضرات یہ حسین ابن علی نے ایک بہت بڑی قربانی پیش کرنے کے بعد پورے کے پورے دین کی بقا کا سرمایہ پیش کیا ہے پورے دین کی بقا کا ایک سامان کیا ہے. اور قرآن و اہل بیت ہمیشہ ہیں ہمارے اسی ممبر سے قرآن بھی پیش کیا جاتا ہے
حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، عقائد بھی پیش کیے جاتے ہیں، اخلاقیات بھی پیش کیے جاتے ہیں، ہر چیز اسی ممبر سے، تمام اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ ہے، فضائل ہوں، مصائب ہوں، ہر چیز اس ممبر سے پیش کی جاتی ہے۔ اسی ممبر کے ذریعے سے تمام علوم اہل بیت پوری دنیا میں نشر ہو رہے ہیں۔ اسے ممبر کے ذریعے سے علوم اہل بیت آج پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا نشر و اشاعت کرنا، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ رحم اللہ امرأن احیا امرنا، 8ویں امام صاحب نے فرمایا، جب آپ نے کہا نا کہ رحم اللہ امرأن احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس فرد پہ کہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ، کیسے آپ کے امر کو زندہ کیا جا سکتا ہے مولا؟ کہا کہ مَن يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ، جو بھی ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے۔ لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو ضرور ہماری اتباع کریں گے۔ ہمارے علوم کو جو بھی سیکھے گا دوسروں کو سکھائے گا، اور ساتھ ساتھ میں مولا فرماتے ہیں ہمارے کلام کی خوبصورتی ایسی ہے، لو علم الناس محاسن کلامنا، ہمارے کلام کی حسن اور خوبصورتی اگر انہیں معلوم ہو جائے تو ضرور ہماری اتباع کریں گے۔ حضرات آج پوری دنیا ضرور پیروکار بنتی ہے ائمہ اہل بیت کی اگر انہیں معلوم ہو جائے۔ ایک میں بات کہوں گا، ایک تھامس مکیلوین جو امریکن ہے، اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا، اس نے جب وہ شیعہ ہوا تو اس نے اپنا نام رکھا علی حیدر۔ اس نے کہا تھا کہ میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ کوئی بغیر تعصب کے قرآن اول سے آخر تک ترجمہ، جینوئن ترجمہ پڑھے اول سے آخر تک اور مسلمان نہ ہو جائے۔ قرآن اول سے آخر تک پڑھے اور مسلمان نہ ہو جائے، اور کہا میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی نہج البلاغہ کو پڑھے شیعہ نہ ہو جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کچھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی زندگی سے، کہ ہم نے کہا قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، تو آئے قرآن کو دیکھتے چلے جائیے، پھر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و کردار کو دیکھتے چلے جائیے، آپ کو لازماً محسوس ہوگا کہ اہل بیت بالکل مختلف ہیں، اوروں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے، اہل بیت ہیں۔ تو حضرات جناب امام سجاد سے متعلق میں نے جملہ کہیں شاید پیش کیا تھا کہ جب کسی آدمی نے کسی بہت بڑے 1993 میں ایک 93 یا 94 کے اندر برطانیہ کے ایک بہت بڑے صحافی نے اب سے 20 برس پہلے تقریباً جب صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کیا نا، تو اس نے پڑھنے کے بعد یہی کہا، اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسی کتاب موجود ہے سامز آف اسلام کے نام سے، جس کا نام صحیفہ سجادیہ، جس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ راز کھلا کہ 1300 سال پہلے مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جو سمجھتا تھا خدا کون ہے۔ کہ 1300 سال پہلے ایک ایسا آدمی گزرا ہے جس کو پڑھنے کے بعد آج پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعاً اہل بیت علیہ السلام کو سمجھا، وہ فرد اہل بیت، وہ سمجھا توحید کیا ہے۔ توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ کہا کہ امام سجاد کی صحیفہ، کہا کہ میرا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا جب یہ پتہ چلا کہ یہ دعائیں انہوں نے سکون سے بیٹھ کے نہیں لکھی ہیں، بلکہ قید سلاسل میں مانگی، اور اس حالت میں جب انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، انہوں نے اس حالت میں بھی توحید ویسی پہنچائی ہے جیسا کوئی اور آدمی توحید کو نہیں سمجھا سکتا نہ پہنچا سکتا ہے۔ کہ ان کی اس صحیفہ سجادیہ سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کیا ہے۔ حضرات ایک جملے کو پیش کروں گا، 7ویں امام علیہ السلام کون ہیں؟ کہ جب امام علیہ السلام نے 7ویں امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ، حضرات ہم لوگ ہیں مثبت سے مثبت لیتے ہیں، منفی سے منفی لیتے ہیں، پازیٹیو چیزوں سے پازیٹیو چیزیں لیتے ہیں، منفی چیزوں سے منفی لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مثبت سے بھی منفی لیتے ہیں، پازیٹیو چیزوں سے بھی نیگیٹو ہی نکالتے ہیں۔ میں اسے زیادہ وضاحت نہ کروائیے خدا رہا۔
تو کچھ لوگ پازیٹیو چیزوں سے بھی نیگیٹو چیزیں نکالتے ہیں، کیڑے نکالنا جس کو کہا جاتا ہے، جو بھی کہیں، تو پازیٹیو چیز سے بھی نیگیٹو نکالیں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے امام معصوم کے منفی سے بھی مثبت نکالتے ہیں، منفی سے مثبت نکالتے ہیں. حضرات اب اگر کوئی زندان میں ہو، جیل میں ہو، تو کیسا محسوس کرے گا؟ اضطراب میں ہوگا، پریشان ہوگا، اس کا دماغ سے طرح سے کام نہیں کرے گا. حضرات ساتھ علیہ السلام کی دعا ایک ہے، کہتے ہیں پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں. زندان میں ہے کہ پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے، نہ سوائے میرے کوئی اور. غور فرمایا. ساتویں مسئلہ کا جملہ بہت گہرا جملہ، کہ پروردگارہ کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی. یعنی یہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگارہ تو نے کائنات میرے صدقے میں خلق کی ہے، میں ان 14 میں سے ہوں جن کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے. شکوہ کر سکتے تھے مجھے آزاد کر، خدا آزاد بھی کرتا. نہیں، کہ پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں. یعنی منفی سے بھی مثبت نکال رہے ہیں، نیگیٹو میں سے پازیٹیو نکال رہے ہیں. کہ پروردگارہ میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ سوائے تیرے کوئی اور نہیں، سوائے میرے کوئی اور نہیں. یہاں تنہائی ہے، یہاں عبادت کا مزہ ہے. حضرت کیا انداز ہے امام علیہ السلام کا. ہم نے کہا قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. حضرت تاریخ کے اندر ایسے بہت سے ملیں گے کہ جناب یوسف کی بھی دعا ہے نا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگارہ اس سے تو اچھا زندان ہے، میں زندان میں چلا جاؤں. وہ جو مصر کی خواتین ان کو دعوت دے رہی تھی، کہا کہ اس سے بہتر ہے زندان میں چلا جاؤں. یہ سارے کی سارے مسئولات سوائے برائی کی اور کسی چیز کی دعوت نہیں دیتی. پروردگارہ مجھے زندان میں ڈال دے. جناب یوسف زندان میں جانا چاہتے ہیں مسئولات کے شر سے بچنے کے لیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں ہے. اور ایک مرتبہ ہارون ایک عورت کو پیسے دیتا ہے، ایک بدکارہ کو پیسے دیتا ہے، کہا کہ میں ان کو واجب القتل قرار دینا چاہتا ہوں، کسی طریقے سے پھانسی دینا چاہتا ہوں، کسی طریقے سے ان کو واجب القتل قرار دوں، تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ کوئی بدفعلی کرے تاکہ میں پھر ایک مرتبہ ان کو واجب القتل قرار دے دوں. جیسے امام علیہ السلام کے پاس پیسے دے کے اس بدکارہ کو بھیجا گیا، امام موسیٰ کاظم نے کہا خبردار میرے قریب مت آنا، تو نجس ہے اپنے کردار کی وجہ سے، میں پاک ہوں. توجہ کیجئے گا، امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، زندان کے سارے حجابات ہٹنے لگے. جیسے ہی حجابات ہٹ گئے تو امام نے کہا جنت کا نظارہ کر. ساری جنت کی مخلوقات نے کہا خبردار یہ امام معصوم پاک ہے، ان کے قریب مت جانا، پوری جنت ان کی منتظر ہے. ایک مرتبہ وہ خاتون سجدے میں گر گئی، کہا آپ کون ہیں؟ امام نے کہا میں حجت خدا ہوں. توجہ رکھیے گا حضرات. جب اگلے دن ہارون کی فوج آئی دیکھنے کے لیے، کیا بات ہے تو سجدے میں ہے؟ اب ایک مرتبہ اس نے اشارہ کیا، کہا خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا. کہ اب تم مجھے ہاتھ نہ لگانا. ایک مرتبہ تو خود سے امام کہہ رہے تھے تو مجھے ہاتھ مت لگانا، تو نجس ہے. جب اس نے امام سے کہا نا مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، امام نے کہا ابھی توبہ کر، میں ضمانت دیتا ہوں میں تیری شفاعت کروں گا. ایک مرتبہ جب جنت کا نظارہ کر چکی تھی سجدے میں گر گئی، پوری رات سجدے میں رہی. جیسے وہ آئے کہ کیا بات ہے، کہ اب تم ہاتھ نہ لگانا، کل رات میں پاک نہیں تھی، اب موسیٰ کاظم نے مجھے جنت کی ضمانت دی ہے. کیا کل رات میں پاک نہیں تھی؟ کیا کل رات میں پاک نہیں تھی؟ کیونکہ میرا وجود ہر طرح کے گناہ میں تھا، لیکن اب میری توبہ قبول ہو چکی. خبردار مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی ہاتھ نہ لگائے. اب میں پاک ہوں اور تم لوگ نجس ہو کیونکہ تم امامت کے دشمن ہو. پتہ نہیں میں بات پیش کر پایا یا نہیں. کہ تم امامت کے دشمن ہو اور اب میں جان چکی ہوں کہ یہ کون ہے. حضرت جناب یوسف کہہ رہے ہیں پروردگارہ مجھے زندان دے دے، اور امام موسیٰ کاظم زندان میں ہدایت دے رہے ہیں. ایک جناب یوسف وہاں ایک جو نبی ہیں، اور یہاں پہ فخر یوسف زندان میں ایک امام اس طرح سے ہدایت دے کہ وہ کہے کہ میری توبہ قبول ہو چکی ہے، اب میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے جو یقین کی منزل پہ ملتا ہے.
ہم کیسے ائمہ کے ماننے والے ہیں؟ حضرات جب جناب دیکھیں تاریخ میں دیکھیں گے حضرات یہاں پہ کیا ہے، اب اللہ نے 2 موسیٰ ذکر کیے ہیں، ایک نبی موسیٰ ہے اور ایک امام موسیٰ ہے. ایک نبی ہے اور ایک امام ہے. جو نبی ہے نا ان کی ہیبت مشہور ہے، غیظ و غضب مشہور ہے. یہاں تک کہ جب دیکھا نا کہ امت گمراہ ہو گئی ہے تو جناب ہارون کو جب ریش مبارک سے پکڑا تو قرآن کی آیت ہے لا تاخذ بالحیۃ یا ابن ام، اے میرے ماں جائے میرا کوئی قصور نہیں ہے، کسی نے میری سنی نہیں، سامری کے پیچھے لوگ چل پڑے. تو جناب موسیٰ، جناب رسول خدا کو جناب موسیٰ سے نسبت ہے، ان کی بھی امت نے وہی حال کیا اور امیر المومنین کا کہ سامریوں کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو سامرے کے پیچھے چل پڑے تو کہا کہ ابن عم میرے ماں جائے میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ لوگ سامرے کے پیچھے چل پڑے، میری تو بات سنی ہی نہیں، شرک میں چلے گئے. کہا کہ لوگ گمراہ ہو گئے دوبارہ مشرک ہو گئے. کہا نہیں. تو جناب موسیٰ کے اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا قرآن کے اندر کہ وہاں پہ فرعون کا آدمی ان کے ایک شیعہ کو مار رہا تھا، وہیں سے دھکا دیا مر گیا. واجب القتل تو تھا ہی، لیکن جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے. پتہ نہیں میں بات پیش کر پا رہا ہوں یا نہیں. وہ قتل خطا نہیں تھا، وہ واجب القتل ہی تھا، لیکن جناب موسیٰ نے برداشت نہیں کیا، فوراً اسے قتل کر دیا. اسی وقت جیسی مہلت ملی کہا کہ نہیں تو قاتل ہے، تو مار رہا ہے بنی اسرائیل کو، میرے جتنے بھی ماننے والے ہیں. تو حضرات جناب موسیٰ کا غیظ و غضب مشہور ہے، غیظ و غضب. تو اللہ نے ایک مثال دی تھی کہ دیکھو 2 موسیٰ ہیں، ایک نبی موسیٰ ہے، ان کا غیظ و غضب مشہور ہے، ہیبت مشہور ہے. اور میں نے ایک امام موسیٰ کاظم بھیجے جن کو کاظم بنایا ہے، غیظ و غضب پہ پورا قابو ہے. والکاظمین الغیظ، کاظمین قرآن کی بات، والکاظمین الغیظ وعافین عن الناس. کا کاظمین الغیظ یعنی وہ جو جمع کاظم کی کاظمین، الغیظ غیظ و غضب کا اس پہ جو پوری طرح سے قابو رکھتا ہو. تو حضرت موسیٰ بن جعفر نے ثابت کیا، کہا کہ یہاں پہ ہم ہیبت کے اوپر قابو کر کے بتائیں گے، جتنے مرضی مصائب آ جائیں میں صبر رکھوں گا، میں اپنے غصے پہ غیظ و غضب پہ قابو رکھوں گا، کبھی ایسا کوئی شکوہ نہیں ہوگا. حضرات ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیش کر دیا اپنا کردار. تو انبیاء نے کہا ان پہ سلام ہو، ان کی عظمتوں پہ سلام ہو، کہ انبیاء علیہ السلام انہیں آفرین کہیں ان کے کردار کی وجہ سے. یہ کہے یعنی یہ غیظ و غضب پہ قابو ہے. تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کے بڑے بڑے مارکے ہیں، بے انتہا قربانیاں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی قربانیاں بڑھ کر ہیں. جتنی قربانیاں انہوں نے پیش کی، اگر سننا چاہ رہے ہیں میں چلنا چاہ رہا ہوں. توجہ ہے نا حضرات. قرآن و اہل بیت ہیں، جہاں پہ بھی چلے جائیے گا اہل بیت علیہ السلام کا کردار بتائے گا. یہ قرآن ناطق ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے، ان کے کردار سے معلوم ہوگا قرآن کے وارث یہی ہیں. حضرات چاہے وہ کوئی بھی امام، کسی بھی امام کی سیرت کو لے لیجئے، کسی بھی امام کے کردار کو لے لیجئے، آپ کو وہیں سے ہر چیز نصیب ہوتی چلی جائے گی. جناب امام نہم کا بلکہ 11ویں امام السلام کا دور ہے، اور ایک آدمی اسحاق کندی نامی ہے، وہ پورے قرآن کے خلاف 20 سال سے کتاب پہ محنت کر رہا ہے. 28 برس کے سن میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے. وہ 20 سال سے کتاب لکھ رہا تھا التناقض فی القرآن. کتنی محنت کر رہا ہوگا صرف کنٹرڈکشن ان قرآن، یہ کتاب لکھ رہا تھا کنٹرڈکشن قرآن. 20 سال تک کتاب لکھتا رہا کہ میں ثابت کروں گا قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، قرآن میں تناقض ہے، قرآن میں ٹکراؤ ہے. حضرات مسلسل کوشش کرتا رہا، اور ہر جگہ پہ اس کی کتاب ابھی چھپی نہیں تھی، مارکیٹ میں نہیں آیا، لیکن ہر جگہ بات پھیل گئی. بہت محنت کر کے بہت بڑا عالم ہے، 20 سال سے کتاب لکھ رہا ہے. بڑے بڑے منحوس ایسے لوگ ہوتے ہیں. کیا کرا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا اتنا کو کارنامہ ہوگا، اس کا کیا مارکا ہوگا، لیکن اس سے پہلے شہرت ہر جگہ پہ ہو گئی ہے، کتاب لکھ رہا ہے. تو امام کا ایک ماننے والا تھا، ایک شاگرد تھا، کہا کہ مولا آپ کو معلوم ہے کتاب لکھ رہا ہے؟ امام نے کہا تیرے خیال میں بس تجھے ہی پتا ہے. کہا پھر آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ امام نے کہا کہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، جب کتاب ہے ہی نہیں مارکیٹ میں پہلے اس کے جوابات شروع کر کے اس کو مشہور کر دوں. بات کا پتہ نہیں، ایک یعنی حکمت و دانائی سے امام نے کہا اچھا ایک میں تجھے کام بتاؤں تو کام کو انجام دے گا؟ کہا مولا جو آپ حکم دیں گے. کہا تو اس سے قریب ہونا شروع کر دے. کہا مولا میں تو آپ کا ماننے والا ہوں. امام نے کہا اگر میرا ماننے والا تو میں حکم دے رہا ہوں.
تو اس سے قریب ہونے لگ. جب تو قریب ہو جائے گا نا پھر میں بتاؤں گا جواب کیا ہے. کہ مولا کتنا قریب ہو جاؤں گا, وہ تجھ پہ اعتماد کرنے لگے, ٹرسٹ کرنے لگے کہ ہاں بھئی یہ مورد اعتماد ہے. وہ قریب ہونے لگا, ہر روز آتا, خدمت کرتا کہ بھئی یہ چائے رکھ دی, یہ مختلف کتاب دیکھنے کی کوشش کرتا, کتاب پڑھتا بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی, سادہ سا آدمی تھا. امام نے کہا بس تو سے قریب ہو, اعتماد کرنے لگ. توجہ ہے نا مجھ میں کہ بس بھئی وہ دیکھتا رہا, یہاں تک ایک دن امام نے کہا کیا کتنا قریب ہے, کہا ہاں بس اب جا اس سے ایک سوال کر لے. کہا مولا کیا سوال کروں؟ امام نے کہا اس سے یہ سوال کر لے, اسے کہے کہ جو تم نے کتاب لکھی ہے تناقض فی القرآن, تم کتاب لکھ رہے ہو کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے, تضاد ہے, صرف ایک سوال کر لو, کیا تم نے قرآن کو ویسا ہی سمجھا ہے جیسا خدا نے نازل کیا ہے؟ آیا ویسا سمجھا ہے تم نے قرآن کو جیسا خدا نے سمجھانا چاہا ہے؟ تو اس نے کہا بس مولا اتنا سا سوال. مولا نے کہا تیرے لیے نہیں ہے, سوال اس کے لیے ہے, وہ سمجھ جائے گا میں نے کیا کہا. میں جو آپ نے سوال کہا میں جا کے ایسے کہہ دوں گا. امام نے کہا بس اتنا کہہ دے اس کو. ایک دن بیٹھے ہوئے کام کر رہا تھا, چائے وغیرہ بنا رہا تھا, کہیں گے استاد میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا, کئی دنوں سے ایک سوال ذہن میں ہے. کہ کیا سوال ہے؟ کہ یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے کہ قرآن میں تناقض ہے, ٹکراؤ ہے, تو کیا آپ نے جیسا قرآن نازل ہوا جیسا اللہ نے سمجھانا چاہا ہے ویسا سمجھا کہ آپ ثابت کریں کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے؟ تو جیسے آپ بالکل خاموش ہو گئے نا, وہ سناٹے میں چلا گیا. بہت دیر تک سوچتا رہا, کہہ رہے تجھے سوال کس نے بتایا ہے؟ کہ سوال تجھے کس نے بتایا؟ کہ میرے اپنے ذہن سے آیا ہے. کہ 20 سال سے میں کتاب لکھ رہا ہوں اور میں استاد ہوں, میرے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا, تیرے ذہن میں سوال کیسے آ سکتا ہے؟ کبھی میرے ذہن میں آ کر نہیں, یہ تیرے ذہن کا سوال نہیں ہے. بتا سوال کس نے کیا؟ کہ یہ سوال حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا. اللہم وعجل فرجہ. کہ انہوں نے سوال کیا, کہ ہاں یہ سوال اہل بیت ہی سے آ سکتا تھا. کہ یہ سوال بتا رہا ہے یہ خاندان اہل بیت علیہ السلام سے ہے. کہ یہ تیرے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا جب میرے ذہن میں 20 سال سے نہیں آیا. اس نے اپنی کتاب اٹھائی اور کنویں میں کود گیا. اب کتاب جو ہے وہ اس زمانے میں آپ کو دیکھا نا کہ دوات ہوتی تھی, پرانے قلم ہوتے تھے, اسے لکھی جاتی تھی, وہ ساری سیاہی بہہ گئی, اس کو لوگوں نے نکال لیا. کہا مجھے بھی ڈوبنے دیتے. کہا کیوں, ایسی بات کیا ہوئی تو نے خودکشی کی کوشش کی؟ کہا میری 20 سال کی زحمت کو ایک سوال نے, ایک سوال سے انہوں نے میری 20 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیا. کبھی تو نے کیا محنت کی تھی؟ کہ میں تناقض ثابت کر رہا تھا, لیکن میں نے کبھی اس زاویے پہ غور ہی نہیں کیا تھا کہ آیا میں نے آیات کو ویسا سمجھا جیسا خدا چاہتا ہے سمجھے. حضرات یہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے جو حسبنا کتاب اللہ مانتے ہوں. یہ سمجھ ہی نہیں سکتا جو کتاب کو کافی سمجھتا ہو. حضرت کتاب کو وہی سمجھا سکتا ہے جس کے لیے کتاب کافی ہے. میں نہیں سمجھا پایا. کتاب کافی ہے ہمارے لیے نہیں, محمد و آل محمد کے لیے, کیونکہ ان کے گھر میں نازل ہوئی ہے, وہ جانتے ہیں کتاب میں کیا ہے. جب 10ویں امام سے کسی نے کہا نا کہ مولا جگہ جگہ قرآن کے اندر یہ حروف مقطعات آئے ہیں 28 سوروں کے اندر, الف لام میم, الف لام میم کیا مطلب؟ کاف ہا یا عین صاد, ہا میم عین سین قاف, یا سین نون. ہے توجہ؟ ہا میم کتنے مقامات ہیں؟ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, بروکن لیٹرز, یعنی حروف ہیں, لفظ نہیں ہے. نہیں سمجھا پا رہا؟ کہا یہ لفظ نہیں ہے, حروف ہیں. اللہ نے الف لام میم کیا مطلب؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ بعض اوقات پیغام دینے والا جس کو پیغام بھیج رہا ہوتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں کوڈ ہوتا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے بیچ میں راز رہے. جو لے کے آ رہا اسے بھی نہیں بتانا, جن کے لیے آ رہا انہیں بھی نہیں سمجھانا, یہ بس میرے اور آپ کے بیچ میں ہے. کہ یہ کوڈ ورڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول خدا کے بیچ میں رکھا ہے.
تو کہا اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں تو آپ جانتے ہیں. امام نے کہا اہل البیت ادری بما فی البیت، اہل بیت بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہے. کہا یہ ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا ہم جانتے ہیں. کہا کہ پھر اس کا سمجھائیے. حضرات سننا چاہ رہے ہیں؟ تو کہا یہ سمجھائیے یہ کیا ہے. امام نے کہا الف لام میم. کہا میم کے 40 حروف ہیں، لام کے 30 حروف ہیں، الف کا 1 ہے، 71 سال بنتے ہیں. کہا یہ اللہ نے رسول خدا کو بتایا. کہا آپ کے بعد جب بنو امیہ جو سب سے زیادہ عداوت رکھتے ہوں گے اتنی دیر ان کی حکومت رہے گی. کہا یہ صرف اللہ اور رسول خدا کے بیچ میں تھا. کہا ہم اہل بیت جانتے ہیں. تو کہا کہ مولا تو کب حکومت ختم ہوگی؟ کہا یہ ابھی چند برسوں بعد جب یہ پورے 71 سال ہو جائیں گے حکومت ختم ہو جائے گی. چھٹے امام کا دور تھا، وہ پھر واپس آیا. کہا مولا حکومت ختم ہو گئی. امام نے کہا مجھے نہ بتا مجھ سے پوچھ. توجہ سمجھ میں کی؟ کہ مجھے نہ بتا کہ کیا حکومت ختم ہوئی ہے کیا ہوگا. کہ مجھ سے پوچھا کر بتایا مت کر. کہ مولا یہ مختلف چیزیں آئیں حضرات، مختلف ائمہ سے مختلف سوالات کیے گئے. تو آپ نے کہا یاسین. کہ یہ کون ہے؟ کہ رسول خدا کا نام ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی تھوڑی سی دیر اور چلنا چاہ رہا ہوں بس. یہ بھئی آخری مجالس ہے، کل آخری مجلس ہے سلسلے کی، اس کے بعد پھر میں جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی 2 مجالس کے اندر سے مطالعے پیش کرنا چاہ رہا ہوں قرآن اہل بیت سے متعلق. تو آپ نے فرمایا کہا کہ یہ پیغمبر کا نام ہے. کہا کیسے کیا دلیل ہے؟ کہا اس کی اگلی والی آیت ہے یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، بے شک کہ آپ مرسلین میں سے ہیں. تاکہ جس سے خطاب ہے وہ مرسلین میں سے ہے، اسی کو اللہ نے یاسین کہہ کے پکارا ہے. تو خطاب کس سے کیسے پتہ چلے کس رسول سے خطاب ہے؟ کوئی اور بھی یاسین ہو سکتا ہے. امام نے کہا نہیں، قرآن رسول خدا پہ نازل ہوا. تو جب بھی قرآن میں کسی کو خطاب کیا گیا ہو آپ کہہ کے تو وہ پیغمبر اسلام ہے، کیونکہ ان کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا. جس پہ قرآن نازل ہوا خطاب اسی سے ہوتا ہے. جس پہ نازل ہو رہا تو خطاب اسی سے ہے نا. کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو بہرحال کہا کہ یاسین. کہا اس کے معنی کیا ہے؟ کہا یاسین یا سامع الوحی، اے وحی کے سننے والے. اب اگر معصوم نہ بتاتے تو ہمیں کسی کو معلوم ہو سکتا تھا؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا تھا، سب پریشان ہی رہتے. جب 10ویں امام سے متوکل نے کہا آپ کہتے ہیں ہر چیز کے قرآن میں ذکر ہے. امام نے کہا میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. تو کہ ذرا کربلا نکال کے دکھائیں. سنیے گا 10ویں امام سے متوکل نے کہا ذرا کربلا قرآن سے نکال کے دکھائیں. امام نے کہا سورہ مریم کو اٹھا کے دیکھ لے. کاف ہا یا عین صاد، یہ جو 5 حروف ہیں یہ کربلا کا واقعہ اللہ نے رسول خدا کو سنایا. پتہ نہیں میں سمجھا سکتا ہوں. کہ کاف کربلا کے لیے ہے، ہاں شہادت کے لیے ہے، یعنی ہلاکت سے شہادت ہے، یعنی وہاں پہ قتل کر دیے جائیں گے. کاف ہا یا یزید کے لیے ہے کہ سبب قتل وہ لعین ہوگا. عین عطش کے لیے ہے یعنی پیاس. سواد صبر کے لیے ہے یعنی حسین صبر کی آخری منزل کو دکھائیں. کہا یہی واقعہ کربلا پورا کا پورا رسول خدا کو اللہ نے قرآن کے اندر بھیجا. حضرات یہ سارے حروف کے اندر ائمہ معصومین نے فرمایا کہ یہ حروف مقطعات بروکن لیٹرز سے سارے جمع کر لو. جب مکررات یعنی جو تکراری ہیں جو ریپیٹڈ لیٹرز ہیں سب نکال دو گے تو ایک ہی جملہ بنے گا صراط علی حق نمسک ہو.
کہا یہ سارے حروف مقطعات جمع کر لو، اور جب ریپیٹڈ لیٹرز نکالنے کے بعد ایک جملہ لکھو گے تو بنے گا صراط علی حق نمسکہ، کہ علی ہی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے متمسک ہیں۔ پیغمبر یہی تو کہہ گئے تھے نا، قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنا، تو ہم متمسک ہیں۔ اگر کوئی اور ہو تو وہ بھی لے آئے۔ حضرات یہ پورا کا پورا ایک سلسلہ ہے قرآن و اہل بیت، اور اگر میں نے ہمیشہ یہی جملہ کہا ہے اور مسلسل اس عرصے کے دوران دہرانا اس جملے کو، کہ اگر آپ نے قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھ لیں، اور اگر اہل بیت کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیں۔ یہ دونوں ہمیشہ ایک سے ہیں، دونوں ساتھ رہیں گے، کبھی بھی کوئی ٹکراؤ، کوئی تضاد، کوئی تناقض نہیں ہوگا، دونوں کردار ایک سا نظر آئے گا۔ جیسا ہے دونوں کا کردار کے اندر آپ کو عصمت نظر آئے گی، انفیلیبلٹی نظر آئے گی، دونوں ہر طرح سے پاک ہیں، محفوظ ہیں، قرآن بھی اہل بیت علیہ السلام بھی۔ حضرات خود قرآن نے بتا دیا کہ اس کے اندر کیا کیا اسرار و رموز ہیں، اس کے اندر بے انتہا اسرار و رموز ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں بے انتہا اسرار و رموز ہیں۔ وہ اپنے اسرار و رموز، اپنے جو سیکرٹس تھیں وہ دیا نہیں کرتے تھے، کوئی ہمت حوصلہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ حضرات ایک واقعے کو پیش کروں گا، تو جناب امیر المومنین اکثر پیغمبر اسلام ان کو بھیج دیا کرتے تھے جنگوں کے لیے، بعض کا تو خود پیغمبر جاتے تھے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، سیریہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں پہ پیغمبر اسلام نہ جائیں بلکہ امیر المومنین کو بھیجیں جنگ کے لیے۔ تو کئی مرتبہ امیر المومنین کو اکیلا بھیجتے تھے چند افراد کے ساتھ، 4-5 افراد حضرت علی کے ساتھ گئے، صرف 4-5 افراد جنگ کے لیے گئے، 4-5 افراد، یہ پوری فوج نہیں بھیجی، صرف 4-5 افراد کو بھیجا ہے۔ تو کہا پھر باقی سب لوگوں کو بھیجوں گا خرچے کے لیے، تو انہی کو بھیج دو جنہوں نے جیتنا۔ جو فاتح ہیں صرف ان کو بھیج دیا جائے، تو 4-5 افراد امیر المومنین کے ساتھ گئے۔ ایک مرتبہ کسی سریہ کے لیے بھیجا تو امیر المؤمنین کئی دن ہو گئے واپس نہیں آئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے میرا بھائی علی بہت یاد آ رہا ہے، کہ جو بھی مجھے میرے بھائی کی خیریت کی خبر دے گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو سب کے سب جو ہے وہ جا کے مدینے سے باہر مختلف راستوں میں بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کس طرف سے آئیں گے۔ جناب سلمان بھی پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، کہ سلمان پہاڑ سے کوئی نیچے ہی آتا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کوئی باہر سے آئے گا تو پہاڑ سے تو نہیں آئے گا۔ کہا کہ نہیں، وہ نور کی مخلوق ہے، نور کے راستے سے مجھے اپنا راستہ دکھائیں گے۔ بہرحال مختلف لوگ جو ہے مختلف جگہوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے گھوڑا لیا، کہا کہ میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں، جیسے دیکھوں گا میں فوراً گھوڑے کو دوڑاؤں گا، واپس آؤں گا پیغمبر اسلام کو بتا دوں گا۔ کسی نے اونٹ لیا، کہا کہ نہیں صحرا ہے، یہ اونٹ جو ہے صحراؤں میں زیادہ تیز دوڑتے ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں، میری ٹانگوں پہ مجھے بڑا اعتماد ہے۔ تو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے تیاری کرنے لگے دوڑ بھاگنے کے لیے، کہ بھاگ کے ہم جا کے، ایک پیغمبر نے کہا کہ جو سب سے پہلے آ کے مجھے بتائے گا، جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ توجہ ہے نا مجھے کہ میرے ساتھ؟ تو اب سب کے سب اپنے اپنے طور پہ تیاری کرنے لگا کہ سب سے پہلے جو جائے گا۔ جناب سلمان میں بیٹھے ہوئے، کہا یہ بوڑھا آدمی کہاں بھاگ سکے گا، اور جناب سلمان کو بھاگنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ تو اب جناب سلمان بیٹھے انتظار میں ہیں، اتنے میں دیکھا حضرت امیر سامنے سے، اس بڑھاپے میں بھی جناب سلمان فارسی اٹھے، جیسے بھاگنے لگے امیر المومنین نے ہاتھ پکڑا، کہا سلمان کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا علی آپ جانتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہا سلمان جب میں سب سے پہلے تمہیں نظر آیا ہوں تو میں ضمانت دیتا ہوں تم ہی سب سے پہلے پہنچو گے۔ کہ سب سے پہلے تم پہنچو گے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو اب بڑے سکون سے بیٹھ کے گفتگو شروع ہو گئی۔ حضرات یہاں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، جناب امیر بتا رہے تھے۔ اچانک باتیں کرتے کرتے جناب امیر نے کہا کہ سلمان کیا مانگو گے پیغمبر سے؟ کہ یا علی آپ کے صدقے میں ملنے والا ہے، آپ ہی بتائیے کیا مانگو؟ کہا کہ اے سلمان رسول خدا سے کہنا کہ یا رسول خدا، آپ کی اور اللہ کے درمیان شب معراج کچھ باتیں ہوئی تھی راز و نیاز کی، مجھے بتا دیجئے وہاں پہ کیا باتیں ہوئی تھی۔ وہاں حبیب خدا اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ یہ تیرے اور میرے درمیان ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب سلمان نے کہا بس مولا یہی سوال ہے۔ کہا بس یہی سوال ہے، یہ سوال کر لینا۔ کہا کہ یا رسول خدا آئے، کہا کہ آپ کے بھائی کی میں خبر دینے کے لیے آیا، وہ آ گئے ہیں۔ تو سب کا سب مجمع جمع ہوا، کہا سلمان جو مانگو گے عطا ہوگا۔ کہا یا رسول خدا پھر میں آپ سے وہ سننا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی اور خدا کے درمیان میں شب معراج گفتگو ہوئے۔ کہا یہ علی کے علاوہ تمہیں کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا حبیب خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے جناب سلمان کو اتنی قوت دے دی ہے
کہ وہ ان باتوں کو تحمل کر سکیں جو آپ کے اور خدا کے درمیان ہوئے ہیں. کیا ان کو بتا دیجئے کہ سلمان سنو، میں تمہیں بتانا شروع کرتا ہوں. جناب سلمان بیٹھے، جناب ختمی مرتبت نے بتانا شروع کیا. اب سن رہے ہیں جناب سلمان کہتے ہیں میں سنتا رہا، اٹھا، جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا باتیں حفظ ہوتی چلی جا رہی تھی. کہ جب میرے حافظے میں باتیں بیٹھی میں فوراً اٹھا، گھر کی طرف دوڑا. جب میں نے باتوں کو تقسیم کیا تو رسول خدا نے مجھے 1000 باتیں بتائی تھی. جب تقسیم کی تو 500 علی کے فضائل تھے، 500 زہرا کے. جو ہے نا حضرات، یہ جناب سلمان ہیں کہ جب وہ منا اہل البیت کی منزل پہ فائز ہو جائے، ایسے ہی منا اہل البیت میں نہیں آ سکتا انسان کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہو. منا اہل البیت یعنی ہم جناب سلمان سے جناب ختمی مرتبہ کہا منا اہل البیت، اہل بیت میں سے نہیں ہے. ترجمہ کرتے ہیں لوگ کہا منا یعنی حضرات جناب ختمی مرتبہ فرما رہے ہیں ہم اہل بیت سے ہے، حسین مجھ سے ہے. میں نہیں سمجھا پایا، میں سے، اہل بیت میں سے نہیں ہے، اہل بیت سے. حضرات میں نے پتہ نہیں سمجھا پایا یا نہیں سمجھا پایا، اگر کہیں گے تو اور وضاحت کر دیتا ہوں. میں سے ہے اور ہے، اہل بیت سے نسبت رکھتا ہے اور ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ سلمان اہل بیت میں سے، یعنی اہل بیت جتنے ہیں ان میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا. توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ اہل بیت میں سے ہیں، کہ سلمان اہل بیت سے ہے، منا اہل بیت کہ سے ہے، اہل بیت سے نسبت رکھتا ہے. نسبت رکھنے سے تو بہت سی چیزیں نسبت رکھتی ہیں، کہ یہ اہل بیت سے نسبت رکھنے کی وجہ سے دوسروں سے جدا ہے. اہل بیت میں ہونا اور ہے، سے ہونا اور ہے. مقامات مختلف ہیں، یہ سے ہیں اور کوئی میں ہے. میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کا مقام کیا ہے. اہل بیت کہ جن کے افراد اہل بیت علیہ السلام، ان کی عظمتیں، ان کے مقامات وہ جدا ہیں. اسی لیے جناب سلمان کو کہا تھا جناب ختمی مرتبہ میں، سلمان تم جب جاؤ گے نا میدان مباہلہ میں، جب جا رہے تھے مباہلہ کے لیے جا رہے تھے، تو کہا سلمان وہاں پہ جا کے ایک سرخ رنگ کا قالین بچھا دینا. تو یہ ریڈ کارپٹ جو ہے، ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ جو ہے آپ لوگوں نے جو دیکھی ہے، یہ عیسائیوں نے اہل بیت سے سیکھی تھی. وہ جب سمجھے نا کہ مباہلہ کے لیے جو آتا ہے اس کے لیے قالین سرخ بچھایا جاتا ہے، کہا کہ سرخ قالین بچھا دینا. اطیب البیان، تفسیر اطیب البیان سے پیش کر رہا ہوں، مرحوم عطر سید عبدالحسین موسوی نے اس کو وہاں پہ لکھا، 14 جلد پہ تفسیر ہے آیہ مباہلہ کی تفسیر میں. کہا کہ سرخ رنگ کا قالین بچھایا، کہا سلمان وہاں پہ ایک خیمہ نصب کر دینا، اس کے سائے میں میرے اہل بیت کھڑے ہوں گے. یہ کسی اور سے نہیں کہا، کسی اور سے نہیں کہا. کس سے کہا؟ جسے اہل بیت سے نسبت تھی. کہا کیونکہ اب یہ اہل بیت سے نسبت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں حق ہے کہ یہ جا کے خیمہ نصب کریں اور وہ قالین بچھائیں. حضرات درجات کا اتنا فرق آ جاتا ہے، ایک سے دوسرے درجے میں اتنا فرق آ جاتا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا تھا. حضرات جناب ابو ذر، جناب سلمان، ایک کے پاس 10 کے 10 درجے ہیں، ایک کے پاس 10 میں سے 9 درجے ہیں. ایک درجے کا فرق ہے، ایک درجے کا فرق ہے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سامنے تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ. تو جناب ابو ذر غفاری 9 درجے انہوں نے حاصل کیے ہیں ایمان کے. جناب ابو ذر 9 درجوں پہ فائز ہیں، 9 سیڑھیاں ہیں، 9 درجے پار کر چکے ہیں. جناب سلمان کے پاس 10 کے 10 درجے ہیں. 8 جناب مقداد کے پاس ہیں، 7 جناب عمار کے پاس ہیں، 9 جناب ابو ذر غفاری کے پاس ہیں. تو جناب ابو ذر غفاری اور جناب سلمان، جناب مقداد، جناب یہ سب کے سب چاروں افراد آ گئے تھے جناب امیر کا ساتھ دینے. جب ایک مرتبہ جناب امیر کی اہانت ہونے لگی نا پیغمبر اسلام کے بعد کہ بیعت کرو، تو جناب امیر کی بیعت کے مطالبے پہ سب کے سب پہنچے. اس میں جناب ابو ذر نے تلوار کھینچ لی تھی اور جناب سلمان کا ہاتھ اپنی تلوار پہ تھا.
نہیں 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 مجمع کی توجہ، سارے مجمع کی توجہ میں سب کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تلوار کھینچ لینے سے ایک درجے کا ایمان کے فرق آ گیا. ایک نے تلوار کھینچ لی، دوسرا انتظار میں رہا. انہوں نے محبت میں تلوار کو کھینچ لیا تھا. جناب سلمان نے کہا نہیں، علی سے زیادہ بہادر کوئی ہے نہیں. جب انہوں نے خود تلوار نہیں نکالی، میں اپنے مولا کے اشارے کے انتظار میں ہوں، وہ اشارہ کریں گے تو میں تلوار کھینچوں گا. اگر واضح ہو سکی ہو بات، یہ ایک ایسا درجے کا فرق ہے کہ وہ انتظار میں ہے. انہوں نے محبت میں تلوار کھینچے، کہا نہیں، یہاں پہ ایک درجے کا فرق آ گیا. حضرات آپ نے غور فرمایا کتنے مقامات ہیں. تو جناب ختمی مرتبت میں کوئی درجہ بتایا تھا، یہ اتنے مقامات ہیں. کہا کہ اس سے زیادہ جناب سلمان کہ اگر ثریا ستارے پہ بھی ایمان ہوتا، جو نیکی آئے کو نظر آتا ہے نا، جو سب سے دور ستاروں سے ثریا کہا جاتا ہے، یہ سہا بہت سے بہرحال کہ اگر ثریا ستارے پہ بھی ایمان ہوتا تو سلمان وہاں سے جا کے لے آتا. ولایت علی کو وہاں پہ بھی اگر رکھ دیا جاتا نا، یا اگر کسی میں اتنی ہمت ہو تو وہاں سے جا کے لے آئے، تو سلمان وہاں سے بھی جا کے ولایت علی کو قبول کر لیتا. یہ بہت بڑا درجہ ہے. میں بہت نہیں کہہ تو گیا ہوں، سمجھا پایا یہ نہیں، میں نہیں جانتا. یہ مقام ہے جناب سلمان کا. یعنی پیغمبر اسلام ان کے ایمان کی بتا رہے ہیں کہ کتنا ایمان ہے جناب سلمان کے اندر. کہا کہ اگر وہاں پہ بھی ہوتا تو یہ ایمان کو وہاں سے لے آتا. ولایت علی کو کبھی نہ چھوڑتا سلمان، کہ ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے جناب سلمان کے اندر پوری طرح سے کہا کہ عقیدہ ولایت اس حد تک پختہ ہو. حضرات مختلف مقامات ہیں، مختلف درجات ہیں. اور یہ جناب عمار، جناب مقداد سے متعلق کبھی نہیں پیش کیا جاتا، باہر وقت نہیں ہے. حضرات یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اہل بیت سے وابستہ رکھی اور ہر چیز پہ اہل بیت علیہ السلام کو فوقیت دی ہے، کسی اور کو اپنے نگاہوں میں ہیچ سمجھا ہے. عجب، علی بن ابی طالب ہمارے نگاہوں کے اندر پہ دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حضرات یہ مقام حاصل کرنا آسان نہیں ہے. یہ مقامات بہت بلند ہیں. میں جناب ابوذر کے مصاحب کچھ ایک مرتبہ پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اس عشرے کے دوران نہیں، کسی گھر کی مجلس میں پیش کر چکا ہوں. وہاں پہ کچھ افراد یہاں کے موجود تھے، اس لیے میں ان مصاحب کو نہیں دہراؤں گا. جناب مقداد، مدینے کی گرمی ہے اور دوپہر کا وقت ہے. مدینے والے دوپہر میں آرام کیا کرتے تھے. تو جناب مقداد باہر دوپہر میں نظر آئے تو حضرت امیر نے فوراً سوال کیا کہ مقداد اس دوپہر کی گرمی میں باہر کیوں؟ کہ مولا بچوں کے فاقے برداشت نہیں ہوتے. تو آپ کے ہاتھ میں جو کھانا تھا، کہ یہ کھانا لو اور جاؤ گھر میں جا کے بچوں کو کھلا دو. کہ مولا میں جانتا ہوں بنت رسالت بھی فاقے سے ہیں، حسنین بھی فاقے سے ہیں. یہ کھانا میں جانتا ہوں کہ آپ ان کے لیے لے کے جا رہے ہیں. کہا کہ مقداد میرے بچے حسنین ایک دن اور فاقہ کر لیں گے، لیکن تمہارے بچوں کا فاقہ برداشت نہیں ہے. وہ امام کہ جو ہر چیز قربان کر دے اپنے اصحاب پہ، کیا کہ جاؤ لے جاؤ، جس کے ایک اشارے سے جہاں مولا اشارہ کر دیتے جنت سے دسترخوان نازل ہو جاتا. لیکن اس سختیاں برداشت کرنے کے لیے کہ پروردگارہ جو بھی آزمائش ہو، اس آزمائش میں پورا اتریں گے. اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ کسی نے صبر اور مصائب برداشت نہیں کیے. میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرات کوئی یہ نہیں پوچھتا مولا آپ بھی تو دوپہر میں باہر ہیں. مولا تو جناب مقداد سے پوچھ رہے ہیں کہ مقداد تم اس دوپہر کے اندر باہر کیوں ہو؟ لیکن مولا سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ بھی دوپہر میں باہر میں ہیں. مولا اس حد تک دوپہر کی گرمی، روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ مصائب تھے پیغمبر اسلام کے فوراً بعد. یہ 28 سفر گزر گئی ہے نا، یہ مصائب اہل بیت پہ شروع ہو گئے ہیں. کہ وہ مصائب تھے کہ گھروں کے اندر فاقے مسلسل ہو رہے تھے. جناب امیر، جناب سیدہ، جناب امام حسن حسین کا اس طریقے سے مسلسل فاقے کر رہے تھے کہ مسلمان، امام حسن مجتبیٰ کی یہاں تک الفاظ ہیں کہ کوفے والوں کا بس نہیں چلتا تھا اور بعض اور لوگوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہمیں گرفتار کر کے کسی اور کے حوالے کر دیں. اس حد تک باز کی نہ رکھنے والے لوگ تھے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا حضرات، چند جملوں کو پیش کروں گا. میں نے مختلف آپ کے سامنے مصائب پیش کیے ہیں ان مجالس، جتنے بھی یہاں پہ مختلف اشرے پیش کرتا رہا ہوں. آج میں ایک چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سید الشہداء کی جو زوجہ ہیں جناب شہربانو، ان کی 500 سے زیادہ کنیزیں تھیں جب وہ ایران سے قیدی ہو کے آئی ہیں. 500 سے زیادہ کنیزیں تھیں. جناب سید الشہداء نے ان کی کسی کنیز کی نام شیری تھا تعریف کی، تو انہوں نے جناب سید الشہداء کو ہبہ کر دیا. کہ یہ میں نے کنیز آپ کو ہدیہ کی. آپ نے کہا نہیں، تم نے میرا مفہوم غلط لیا ہے.
کہا یہ میرا مفہوم نہیں تھا. کہا کہ مولا میں نے اپنی کنیز آپ کی خدمت میں دی ہے, آپ نے اسی کنیز کی, ایک بہت مومن تھا, اس سے شادی کی, خود عقد پڑھا, کہا کہ خدا تم دونوں کو آباد رکھے. اب وہ جو آزاد ہو جاتا ہے نا وہ ہمیشہ ممنون رہا کرتا ہے, غلاموں اور کنیزوں کو ہمیشہ آزادی درکار رہتی ہے. تو اب جناب شیری کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی, میرے مولا حسین نے مجھے آزاد کیا, میرا عقد پڑھا, اور پھر جو اہتمام کیا گھر کے لیے, ان کا گھر بہرحال اب وہ ہجرت کر کے جب چلے گئے شام میں, تو اس وقت جناب سید الشہداء نے کہا تھا شیری ایک ایسا وقت آئے گا میں بھی تمہارے گھر میں آؤں گا. کہا مولا زہ نصیب آپ اپنی کنیز کے گھر میں بھی آئیں گے؟ کہا ہاں شیری لیکن تم ہمیں پہچانو گی نہیں. کہا شیری تم ہمیں پہچانو گی نہیں؟ کہا مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ حسین میرے گھر میں آئے میں نہ پہچانوں؟ کہا شیری غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں, وہ پہچانے نہیں جاتے جب ان پہ وقت آتا ہے. کہا کہ مولا میں پورے سال انتظار میں رہوں گی. کہا اسی سال میں آؤں گا. بس بھئی وہ سال تھا جناب شیری, ایک سال کے اندر اندر کہا کہ میرے مولا آنے والے ہیں, انتظار میں رہا کرتی تھی. ایک مرتبہ یہ جو اسیروں کا قافلہ تھا نا, گزرتے ہوئے ایک ایسے مقام پہ پہنچا, وہ بھی مختلف جگہوں پہ روکا کرتے تھے, سروں کو رکھ دیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ گھر کے کسی اندر سروں کو رکھ دو تاکہ مسلمان دیکھ نہ لیں کہ نواسہ رسول کو یہاں پہ سر کو نیزوں پہ پھیرایا جا رہا ہے. سروں کو رکھ دیا گیا اور ایک مرتبہ بیبیوں کو بٹھا دیا گیا. جب زمین پہ بیبیاں بیٹھی ہوئی تھیں تو ایک مرتبہ شیریں بہرحال پروردہ اہل بیت تھی, سمجھ گئی, کہا کہ قیدی ہیں, کہا اگر کچھ کھانے پینے کو چاہیے تو میں لا دیتی ہوں. بی بی نے کہا نہیں کچھ کھانے کو نہیں چاہیے, تھوڑا سا بچوں کو پانی پلانا چاہو تو پانی پلا دو. بس بے کہا کہ کیا چاہتی ہیں مجھ سے, میں کچھ آپ کی خدمت کر سکتی ہوں؟ بی بی نے کہا بس ہمیں رونے کی اجازت دے دو, ہم اپنے گھر کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں. کہا کس کے بیان کرنا چاہتے ہو؟ کہا میرا بھائی مارا گیا. آپ کا بھائی مارا گیا؟ کہا ہاں. کہا اپنے بھائی کے بیان کر لیجئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے رونا شروع کیا, بھائی کا بیان شروع کیا, روتے روتے جملہ کہا ہائے میرا بھائی حسین مارا گیا. کہا جیسے کہا نا میرا بھائی حسین مارا گیا, شیری نے سنا, کہا بی بی حسین کا نام نہ لو, کسی اور کا نام لے لینا, خدا میرے مولا حسین کو سلامت رکھے. میں ہر سال ابھی تک نظر کراتی ہوں, ہر مہینے نظر کراتی ہوں, میرا مولا سلامت رہے. میرے مولا کا نام بھی حسین, آپ کسی اور کا نام لے لیجئے. جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا ہائے عباس کا بھیا مارا گیا. کہا بی بی کسی اور کا نام لیجئے گا, اپنے مولا کے بیٹوں سے یاد کر لیجئے. کہا ہائے علی اکبر کا بابا مارا گیا, ہائے سکینہ کا بابا مارا گیا. یہ بیان کر ہی رہی تھی. جناب شیریں نے ایک مرتبہ کہا بی بی آپ تو ایسے بیان کر رہی ہیں, سارے رشتے بتا رہے جیسے آپ زینب ہو. بس یہ جملہ کہنا تھا. جناب زینب کبریٰ نے سر اٹھایا, کہا شیری پہچان, ہم تیرے گھر آ گئے, میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم ہے, وہ رباب ہے, وہ رقیہ ہے. کہا بی بی یہ کیا عالم بنا رکھا ہے, عباس ابن علی کا ہے, آپ کے بھائی کا ہے. کہا شیری ذرا غور سے دیکھ, وہ جو نیزوں پہ سر ہے وہ حسین ہے, وہ علی اکبر ہے, وہ قاسم ہے. بس بھئی ایک مرتبہ شیری رونے لگی. جب رونا شروع کیا نا, ایک مرتبہ کسی بی بی نے آواز دی, کہا شیری تو اپنے مولا کی سلامتی کی دعائیں بند کر دے, تیرا مولا کربلا میں بے یار و مددگار مارا گیا. بہت روئی شیری, بہت دیر تک روتی رہی. بس بھئی آپ نے صرف سنے نا جملے اس طرح سے رو رہے ہیں. جناب زینب دیکھ رہی تھی, پروردگارہ کیا عالم تھا. بس بھی ایک مرتبہ گریہ شروع کیا, بیویوں نے رونے لگیں. جناب شیریں نہ جانے کیا کیا پوچھتی ہوں گی, کس کس کا پوچھتی ہوں گی. میرا دل کہتا ہے سب سے پہلے امام سجاد کا پوچھا ہوگا. کہا بی بی میں جس بی بی کی کنیز سی جناب شہربانوں کی, ان کے بیٹے کا نام سید سجاد تھا, وہ سجاد کہاں ہے. کہا شیری تو نے دیکھا نہیں جو تیرے گھر میں گلے میں توق, ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں, تو نے غور سے نہیں دیکھا, یہی تو سید سجاد ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس میں نے مختصر کیا آج آپ کے سامنے. بھی میں دعا کے الفاظ پیش کروں گا, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, مل کے دعا مانگیں گے. پروردگارہ واسطہ ان خاندان اہل بیت کی اسیر بیویوں کا. پروردگارہ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے,
خود جناب سیدہ نے بھی جملہ استعمال کیا، جناب سکینہ نے بھی، امام علی نقی نے بھی، اور نے بھی جملہ استعمال کیا. کون سا؟ ناقہ صالح کا ذکر کیا ہے، اور یہ جملہ کہا ہے کہ پھوپھی اماں کیا اس ناقہ صالح جناب صالح کی اونٹنی کا جو بچہ تھا اس کی بد دعا پہ اللہ نے عذاب نازل کر دیا امت پہ؟ تو کہا پھوپھی اماں ہمارا مقام اس سے بھی زیادہ نہیں ہے. بی بی سمجھ گئی یہ بچی بد دعا کرنے والی ہے. کہا بی بی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا. نہ جانے کتنا جلال ہے پروردگارہ. واسطہ ان بچیوں کا، واسطہ ان بچوں کا جو پشت ناقہ سے گر گر کے مرتے رہے، جو اونٹنیوں کی پشت سے گر گر کے مرتے رہے. پروردگارہ ان بچوں کا واسطہ جو ماؤں کی آنکھوں کے سامنے اونٹوں کے قدموں تلے آ کے مر گئے. پروردگارہ واسطہ ان اسیران خاک کا، ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ جن کے پاؤں میں کانٹے بہت تھے، جن کے پاؤں سے مسلسل زخم. پروردگارہ ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے عزت و جلال کا. یہ محرم اور صفر کا بھی مہینہ ختم ہو گیا. پروردگارہ ہمیں اگلے برس دوبارہ مہلت عنایت فرما، ہم اسی طرح سے عزاداری کرتے رہیں. پروردگارہ اگلے سال ہمیں امام زمانہ کے ساتھ عزاداری کرنا نصیب فرما. لیکن پروردگارہ اگر تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہمارا آخری محرم ہے، ہمیں دوبارہ نصیب نہیں ہوگا، تو پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ ایک واسطہ دوں گا، آخری واسطہ پیش کر رہا ہوں. جو آنکھ میں آنسو جب آ جاتے ہیں نا تو پھر اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جب آنکھ میں آنسو تو دعا رد نہیں ہوتی ہے. بھی صرف ایک واسطہ پیش کروں گا. پروردگارہ واسطہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں کا. پروردگارہ واسطہ ان قبروں کا جن کی زیارت کی اجازت نہیں دی جاتی. پروردگارہ امام حسن مجتبیٰ کی ٹوٹی ہوئی قبر کا واسطہ، جس بی بی کے صدقے میں پوری دنیا میں چراغ جل رہے ہیں، ہر امام باڑے میں روشنی، ہر امام بارگاہ میں روشنی، آج پوری دنیا میں جس بی بی کے صدقے میں، پروردگارہ اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے. پروردگارہ جنت البقیع کے ان تاریک قبروں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام کو ہمیں دیکھنا نصیب فرما اور ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں، آج بھی دوبارہ کوئٹہ کے اندر بہت بڑا حادثہ ہوا. پروردگارہ تمام مؤمنین کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، طالبان کو غارت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو عراق میں، شام میں، پاکستان میں، بحرین میں، افغانستان میں، جہاں جہاں مومنین ہیں سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ اس وقت عزاداری کرتے ہوئے آپ کے لیے پرسکون عزاداری ہے. پاکستان میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزاداری کے لیے نکلتے ہیں نا تو ہمیں یقین نہیں ہوتا ہم واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. پروردگارہ ان کے لیے بھی امن و امان کو قرار دے. جب وہ عزاداری میں جائیں تو پروردگارہ پرسکون طریقے سے جائیں. آج بہت سے مقامات پہ دنیا میں بہت سی جگہیں ہیں جب لوگ جاتے ہیں نا زیارت کے لیے، عزاداری کے لیے جاتے ہیں، ان کو یقین نہیں ہوتا ہم واپس آئیں گے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس بچی کا جس کی قبر ایک زندان میں بنی ہے. پروردگارہ اس زندان کا واسطہ، جتنے بھی زندانوں میں قید ہیں ان سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما. پروردگار تمام مؤمنین کو پروردگار ان کی حفاظت فرما اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین عابد بی
بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ نہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد رکتا نہیں، دیکھو نا میرا تماشا، رو کے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئیے ہو کے وہ قیدی بیردہ، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، دیکھو نا میرا تماشا، رو کے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئیے ہو کے وہ قیدی بیردہ، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، ضد نہ کرنا تم سکینہ سفر میں زینب کے ساتھ، پہلو میں سو جانا بیٹی جب بھی ہو جائے گی رات، لوٹ کر آئے گا اب، لوٹ کر آئے گا اب، بیٹی تیرا بابا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، ضد نہ کرنا تم سکینہ سفر میں زینب کے ساتھ، پہلو میں سو جانا بیٹی جب بھی ہو جائے گی رات، لوٹ کر آئے گا اب، لوٹ کر آئے گا اب، بیٹی تیرا بابا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے
جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا حر شہید، السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا صاحب عرب و عجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ